کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پاک پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، عام درود پڑھنا یا صرف اس انداز اے جملے بول کے حضور سے درود پڑھنا جڑا عام اہل سنت و جماعت اذان تو پہلے، نماز تو پہلے، نماز تو بعد پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بارے اکثر کسی لوگوں نے زبان کو یہ جملے سندیا ہوا بولدیا ہوا کسی نے سنیا ہونا ہے کہ کسی کا اعتراض ہوتا ہے کہ نماز والا درود پڑھیا کرو، باقی نہ پڑھیا کرو درود، کوئی آتا درود ابراہیم کی پڑھو، دوسرے اس انداز کے نال یا سیگیاں کے نال یہ درود نہ پڑھیا کرو، کوئی بھی زیادہ پڑھ جاتا ہے تو وہ بندے کو آتا ہے کہ بھائی اے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بس ایسے پڑھیا کرو یا اذان تو پہلے یا نماز تو پہلے بعد اس نہ پڑھیا کرو۔ اس کے متعلق کم از کم 3 یا 4 چیزاں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے اور آپ کے زمانے کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تو پہلے لوگ یہ درود پڑھتے رہے اور آپ کے زمانہ اقدس کے اندر بھی درخت بھی، پہاڑ بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اس انداز کے نال ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک سے سنیا ہے، اور اس سے ہی موضوع کی چند گلاں سی اج ہور کریں گے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، سب تو پہلے اگر ایک بندہ پریشان کرتا ہے یا سوال کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا اپنی اصلاح واسطے وہ بندہ یہ گل کرتا ہے کہ درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے، جڑا درود نماز پڑھی جانا وہ درود پڑھیا کرو۔ الحمدللہ اسی اس چیز کے منکر نہیں ہیں کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہیے، نہ یہ پڑھنا ناجائز ہے، نہ ہی بندہ کوئی منع کر سکتا ہے یہ درود تسی نہ پڑھیا کرو۔ بندہ منع کرنے کی کسی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ شریعت نے منع نہیں کیتا، تو جدو شریعت نے منع درود ابراہیمی پڑھن کو نہیں کیتا تو پھر میں نہیں منع کر سکتا نہیں، لہذا جی شریعت نے درود ابراہیمی پڑھن کو منع نہیں کیتا تو پھر یہ بھی چیز حقیقت سچی اور بالکل کنفرم ہے کہ شریعت نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھن کو منع نہیں کیتا۔ جی اسی شریعت کا حکم مندیا ہوا درود ابراہیمی پڑھنے تو پھر اسی شریعت کا حکم مندیا ہوا اسی درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، نہ ابراہیمی پڑھیا گناہ ملتا ہے نہ یہ پڑھیا گناہ ملتا ہے۔ حضور کے درود جہاں بھی پڑھیے، جس انداز بھی پڑھیے، درود خضری پڑھیے، درود تاج پڑھیے، جی جس لفظاں کے نال سیریاں کے نال اور جس وقت بھی پڑھیے، منع نہیں ہے، کیونکہ نہ شریعت نے منع کیتا ہے، نہ کسی صحابی رسول نے، نہ کسی نبی نے منع کیتا ہے۔ جدو نہ منع نہیں کیتا تو پھر خلاصہ یہ ہے کہ حضور سے درود جس وقت دل سے پڑھو، جڑا مرضی ہے دل پڑھو، آمینہ بلال سنتے بھی ہیں اور رب راضی بھی ہوتا ہے۔ باقاعدہ اس جملے حدیث مبارکہ کے کتب نے دلیل سنیا پچھلے جمعہ مبارک اور ایک دو آیت میں تمہارے سامنے بیان کرنا۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جدوں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل کرتا ہے نا کہ اسی حضور دی بارگاہ دے وچ جائیے تے جا کے کچھ ہدیہ عقیدت پیش کریے۔ اج میں جانے نا السلام علیکم جی سلام لینے بندے دے نال جی یا دعا خیر دے تے آن لگیا یا جان لگیا، تے جدوں صحابہ دا دل کردا ہے نا
کہ اسی حضور دی بارگاہ کے اندر جائیے تے ہدیہ عقیدت پیش کریے تے صحابہ اس وقت کیڑے طریقے دے نال حضور دی بارگاہ تے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کو ساڈے تک پہنچایا ہے کہ صحابہ دا یہ طریقہ سی تے سنیو تسی بھی یہ طریقے اختیار کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ صحابہ دا انداز عقیدت جویں صحابہ حضور دی بارگاہ تے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ساڈے تک جو سامنے علامہ شہاب الدین خفاجی دسیا ہے وہ آج سنیو تسی بھی کیتا کرو، جنہ کلمہ پڑھے جنہیں حضور سلام پیش کرتے ہیں، صحابہ پیش کرتے ہیں، حضور دی بارگاہ تسی بھی کیتا کرو۔ زیارت کرنے حضور کیویں صحابہ جا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بل منقول انهم قالوا يقولون في تحيات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے آئے صحابہ جا کے ہر بار عرض کرتے ہیں سلام والسلام علیک یا شرط یہ پہلے اتنا میری آنکھ نال میرے سامنے میرے ایک کوئی معجزہ دکھاؤ، میں معجزہ دیکھاں گا کہ کون تہاڈا کلمہ پڑھا۔ تہاڈے اکھاں ہاتھ میں نے کوئی عام گل تے نہیں نا، اپنی زندگی دیاں تیاگ لگیاں وارنٹیاں تے گارنٹیاں تہاڈی بارگاہ پیش کر دیاں نے، لیکن معجزہ دیکھنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے کولوں معجزہ طلب کرن والےاں سامنے نظر آ رہا ہے، کیا کہ وہ درخت کو کہتے ہیں آمینہ دے نال بلا دے، تینو آمینہ دے نال صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار امت دے غمخار خدا دے یار نے نور الانوار دے پکھی امت دے غمخار نے اور بیلیا جا جا کے درخت کو آ کے اندر آئے تو جھپڑی ٹوٹ گئی تھی چنگی عزت نہ آ گئے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میریا جا جا کے درخت مینا مینا دے نال قرآن نے عربی چلتا چلتا جا کے درخت کول کھڑا ہے، منظر کیسا ہونا ہے، کوئی انداز کیسا ہونا ہے، وہ نہ صحابہ دا یہ کیتا ہے آمینہ دے نال جدو بولا دے وہ بندے سے بندے رہ گئے، درختاں نوں بھی پتہ چل جاندا ہے سانوں کو جہاناں دا عرابی نے جا کے درخت کو رکھ دی، عرابی کہنے لگا وہ درخت ہے اور سامنے میرے آمینہ دے نال بلا رہے ہیں کہ میں حیران ہو گیا مجھے تو حدیث پاک پڑھی ہے وہ درخت کے نال اکھاں نہیں لگیاں ہوئیاں ہیں، ان کی نے پتہ چلے حضور کیڑے پاسے کھلوتے ہوئے نے، وہ درخت کو کان نہیں لگے ہوئے، ان کی نے پتہ چلے بندہ کہہ کے آئے، انہوں کی نے پتا چلے میرے نبی بلا رہا ہے، لیکن اللہ والے ہیں جڑے درختاں نہیں بلا لیندے، اللہ والے دے پہاڑاں دے دنیا دے درختاں نہیں بلا لیندے، اللہ والے کے جانوراں دے نال بھی کھڑا کر لیندے نے۔ میری جدوں اس درخت نے نبی دا پیغام سنیا ہے، حضرت پورے دار نے اکھاں دے نال ویکھا، او درخت پہلے اگے جھکیا
دے بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے درخت نبی دے قدماں دے حاضر ہو کے جڑے جملے عرض کیتے نے میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہتا سونے او درخت دی پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کردے سلام علیکہ یا رسول روکی جانا ہے میں کیا بے شرما درخت کو سمجھ لگی ہے تین بجے تک سمجھ نہیں آئی وہ نبی کے دوسری ابراہیم کی بارے دوسرے تاج پر دوسرے خطری پر وہ جڑا کنیا درود پڑھ رہے لیکن پڑھیا کر سلام وہ سلام علیکہ یا حکم دے وہ واپس چلا جاوے آمینہ دے لائے نے حکم فرمایا درخت واپس اپنی جا کے جگہ سے چڑھا دینا دوبارہ جڑ گیا ہے وہ مٹی جڑی پھاڑ گیا ہے مٹی بھی برابر ہو گئی ہے وہ پہلے اپنی نارمل حالت سے چلا گئے عربی نے جنہوں موجودہ ویکھیا ہے جڑا درخت کی قدمہ میں بلا سکتا ہے جڑا پتھراں پانی دے کر آ سکتا ہے جڑا ڈوبے سورج کو واپس لے آ سکتا ہے دو ٹکڑے کر کے جوڑ سکتا ہے وہ دنیا والے تیرا کافرا گروئی رشتہ کروا سکتا ہے وہ دنیا والے عربی کہنا بیان رہا ہے سچا نبی سچا نبی ارے کتنی سونے میرے اجازت دے میں تمہوں سجدہ کرنا چاہتا پاک نبی نے میرے نہیں کہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا اور حکم دیتا اپنے خاون کو سجدہ کرے لیکن امت محمدیہ کے اندر سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دیو میں تھوڑے قدموں کو بوسا دے رہا تھوڑے ہاتھوں کو چوم پتا چلیا حضور دے صحابہ کلمہ پڑھ کے خود اجازت منگتے ہیں سونے اجازت دیو تھوڑے قدم بھی چوم لواں تے تھوڑے ہاتھاں تے بھی بوسا دے اللہ والیاں دے ہاتھ بھی چومنا حضور دے صحابہ کا طریقہ ہے بھائی ہر گل میں فتوی شرک دے نہ لایا جیڑی شے قرآن و حدیث کے نال ٹکراتی نہیں وہ کرنے سے حرج نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث پاک میں راوی نے آپ فرمانے نے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گل سنو گے نا کہ دل میں ٹھنڈ پہ جائے گی کہ یا رسول اللہ تے یا محمد آخنا تے یا نبی اللہ آخنا یہ صرف بندیاں کی گل نہ رہی جتھے جا کے ساڈا عمرہ تے حج ہوندا ہے نا وہ کعبہ بھی حضور تے درود پڑھدا ہے حضرت جابر بن عبداللہ راوی نے اس حدیث پاک میں آپ روایت کرتے ہیں کیا کی فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں دنیا والے اور سن لو میرے پاک نبی کا فرمانے پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو رہا ہے جب قیامت کا دن ہو رہا ہے قیامت برپا ہوئی ہے کعبہ اللہ نے اللہ کو اجازت لینی ہے مولا ساری
واسطے عمرہ کرنے واسطے حضور فرماتے نے تو کل قیامت کا دن ہونا ہے کعبہ اللہ نے مکہ چھوڑ کے مدینے والے لوگ کر دینا ہے سبحان اللہ ایویں تو نہیں اللہ سانو بار 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 یہ سارے زمیراں میں جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا والے ہو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اسی اتنے جا کے ساڈا کعبہ ہے لیکن جنہیں کعبہ جھک جائے حضور دی پیدائش ہوئی ہے کعبہ وہ دنیا میں نہ دے لال جھک گیا ہے جدوں قیامت ہونی ہے کہ کعبہ اللہ نے مکہ شریف کو چلنے حضور فرماتے ہیں مکے کو چلنے جدوں مدینے حاضر بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے بارگاہ میں اندر حاضر ہو کے حضور فرماتے ہیں کعبہ کی عرض کرنی ہے سلام علیک یا محمد حضور فرماتے ہیں کعبہ مکے کو چل کے اے مدینے آ کے حضور کی بارگاہ دے اندر السلام علیک یا محمد کہہ کے عرض کرے گا سلام بھیجے گا پھر پاک نبی فرماتے ہیں میں روزہ اطہر کے اندر ہوئے کعبہ اللہ نو سلام کا جواب دے گا پاک نبی نے فرمایا میں آپ کو جواب دے گا علیک السلام یا بیت اللہ اے بیت اللہ شریف کے سلام ہوئے میں کہتے دیا اے کعبہ اللہ بھی مکے کو کر کے اے مدینے سلام کرنے جانے گا اے پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں اے درخت بھی سلام کر رہے ہیں اے صحابہ بھی درود پڑھ رہے ہیں اے دنیا والے سارے اولیاء اللہ کے بزرگ بھی درود پڑھ رہے ہیں پھر آج 15ویں صدی کے اندر اسی کی مل کے پڑھنا چاہتے ہیں سلام و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ کعبہ اللہ بھی چل کے حضور دی بارگاہ دے اندر سونے سلام عرض کرے گا کہ بھائی آدم چشتی مرحوم لکھ دے جتنا نال پیار ہو جائے پھر اتنے عیب نظر نہیں ہوتے انہوں نے گن گائیے محبت سچی قائم ہوتی ہے یا پھر شیر پڑھ کے ملازم میں ختم کرا لگا محبت ربو سبحان اللہ آدم چشتی نے بڑی محبت دے نال ایک منکرہ دے دھوکے باتا لوگاں نو ایک دوگرا پریشی دے نال سونے محبت کرن والے لوگاں نو آدم مرحوم چشتی نے بڑی محبت دے نال جوڑ کے کہتے ہیں محبوبات یارو لکتا
سلام دے درود و سلام پڑھنا آج نہیں شروع ہوا، پچھلی جمعہ مبارک میں تسا نے سماعت کیتا، آج بھی چند منٹ سماعت کیتا جے حضور علیہ السلام دے دور رسالت تو پہلے بھی لوگ یہی حضور تے درود پڑھتے رہنے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنے، اور حضور علیہ السلام کے دور زہر حیات مبارکہ کے ذریعے صحابہ یہ سلام نہ پڑھتے رہنے، درخت پہاڑ کے حضور کے سلام بھیجتے رہنے، کعبۃ اللہ کے حضور کو یا محمد کے یہ سلام بھیجنا ہے۔ بھائی آج 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی بندے نے چمٹے کے واٹ پوے اور نہ خود دور جا جہنم میں اساتے حضور کے کل بھی پڑھتے رہا، جیسا ساتھ صبح قیامت حضور کی ایسی انداز نہ پڑھتے رہا گے السلام، میرا دل کہتا ہے آخری باری میرے نال مل کے ذرا نبی کے درود مل کے پڑھ لیں گے السلام والسلام